بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جاننا چاہیں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہی ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اٹس اے ویری ویری ایموشنل آیا۔ پورے قرآن میں ایک ہی رکوع ہے جہاں روزے کی فرضیت اور اس سے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں۔ یہ آیت اس رکوع کی آیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جاننا چاہیں، میرے بارے میں دریافت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جب کافر بندے میرے بارے میں جاننا چاہیں، یا مشرک، یا بھٹکے ہوئے بندے، یا منافقین سارا سال مجھے بھولے رہے، اب رمضان میں اللہ یاد آیا، بلکہ فرمایا عبادی، یہ میرے بندے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں بھی یاد ہے اللہ کون ہے، تو بھی عبادی، یہ میرے بندے ہیں۔ مشکل کے وقت اللہ یاد آئے تب بھی اللہ تعالیٰ نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، عزت دی انسان کو اپنا کہہ کر۔ آپ 5 بار کسی کی کال ریسیو نہ کریں ایک ہفتہ، جب آپ کال بیک کریں گے ہفتے بعد، پہلے تو اگلا ناراضگی کا اظہار کرے گا، اسے منانا پڑے گا۔ ہم دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب نہ دیں، اور ایسا کئی سال چلتا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادی they are my slaves, it's okay if they don't know me before this۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِّي قریب، یقیناً میں قریب ہی ہوں۔ تو بات شروع ہوئی تھی کہ میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں، تو ہونا چاہیے تھا فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قریب، آپ انہیں بتا دیں کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتانے والے کو بیچ میں سے نکال دیا اور خود ہی قرب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میرے بندے میں تو ہمیشہ سے قریب تھا۔ جیسے آپ کی ماں آپ کے قریب بیٹھی ہو مگر آپ موبائل یوز کرتے ہوئے ہم واقعی میں اگنور کر دیتے ہیں، چوکے چھکے کا مسئلہ ہو، آخری بالز ہو، ساتھ بیٹھا کوئی نظر نہیں آتا، پریورٹی از دا میچ۔ ایسے ہی ہمیں اپنی دنیاوی پریورٹیز میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جیسے وہ الرحمن ہے، شدت سے رحم کرنے والا، اپنی مخلوقات کی چھوٹی چھوٹی کئی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے جسم کو تازہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خود ہی پوری کر دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم خوراک سٹمک میں ڈال کر سو جاتے ہیں، وہ اسے ہضم کرنے کا بندوبست کرتا ہے۔ ہم باتیں کرتے کرتے ایک کے بعد اگلا قدم اٹھاتے چلے جاتے ہیں، وہی ہمارے اعضاء کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ سورج اس کل زمین کی ضرورت ہے، ہم فجر کے لیے اٹھیں یا نہ اٹھیں سورج موجود ہوتا ہے۔ صرف ہماری نہیں، ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے خوراک تلاش کرتی ہے، وہ اس پر بھی رحمت کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت کے بارے میں بتایا جائے تو سننے والے کو لازماً لگے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت واقعی میں ہمیشہ سے میرے قریب تھی، میں ہی نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ الرحیم ہے، اس کی رحمت میں دوام ہے، 2 دن 3 دن انسان کی ضروریات پوری کر کے تنگ نہیں آ جاتا، اسے بھول نہیں جاتا، بلکہ ساری زندگی اس کی کئی ضرورتیں پوری کرتا ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ العزیز ہے، یعنی کل کائنات پر اس کا غلبہ نظر آتا ہے، اس نے جسے جیسا چاہا ویسا بنایا، کائنات کے نظام پر اس کی اتھارٹی صاف نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہماری مرضی مختلف ہوتی ہے مگر اللہ کی مرضی، اس کا غلبہ ہمیشہ ڈومیننٹ رہتا ہے۔ وہ الرزاق ہے، تمام مخلوق کے رزق کا بندوبست کرنے والا۔ الغفور ہے، انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ انسان اس سے رزق لیتے ہیں، اس سے کئی فائدے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر وہ غفور نہ ہو تو ہر وقت انسانوں کی پکڑ ہوتی رہے۔ وہ الواحد القہار ہے، ایک ہے اور ایک ہو کر بھی سب پر بھاری ہے، سب اس کے احسان کے سائے میں جیسے جیسے پوچھنے والا اللہ کے بارے میں جانتا جائے گا اسے احساس ہوگا اللہ تو ہمیشہ سے قریب ہی ہے، مجھے ہی احساس نہیں تھا۔ فَإِنِّي قریب، یقیناً میں قریب ہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اب آپ ذرا اس جملے پہ غور کریں، اجیبو کا مطلب ہے آئی رسپونڈ، میں جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی کا مطلب ہے جب وہ پکارنے والا پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے، میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جواب پہلے ہے اور پکارنا بعد میں۔
اس جملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی میرا بندہ پکار رہا ہوتا ہے، میں جواب دے بھی چکا ہوتا ہوں، اس قدر قریب، اس قدر کوئک رسپانس دیتا ہوں۔ جیسے ایک فیملی کھانا کھا رہی ہو، بچہ ابھی ماما ہی بولے، ماں اس کے لیے پانی ڈالنا شروع کر دے گلاس میں، بچے کے پکارنے سے پہلے ہی ماں جانتی ہے کہ اسے کیا چاہیے اور مجھے اس کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی، الداعی یعنی پکارنے والا، یہ نہیں فرمایا اجیب دعوت المؤمن کہ میں مومن کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ مومن، غیر مومن، مسلم، غیر مسلم، کوئی بھی پکارنے والا ہو میں ضرور جواب دیتا ہوں۔ پھر اجیب دعوت، دعوت مطلب جس کام کے لیے، جس اپنی ضرورت کے لیے پکار ہے۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹیچر سے کوئی سوال کرتے ہیں، لیکن ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا، استاد جواب تو دے دیتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ کی مرضی کا یا اس کے کویسچن کے اکارڈنگلی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ایگزیکٹ سوال، اس کی ایگزیکٹ ضرورت کبھی بھی مس نہیں کرتا۔ پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا اصل میں فعل ماضی ہے، اذا جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو عربی لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام ایک بار ہوا، یعنی کہ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، چاہے وہ ایک ہی بار پکارے۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم مسلسل دعا مانگتے ہیں، کوئی دعا جو ہے وہ کئی سال مانگتے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کئی نسلیں مانگی جاتی ہیں، جیسے آزادی کی دعا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جواب تو دے چکا ہوتا ہے مگر وہ امتحان ہوتا ہے ہمارا، جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں، بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جواب نہ نظر آئے تب بھی بار بار اسی سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چیز پہلی بار دے سکتا تھا وہی چیز ہمارے درجات بلند کر کے دیتا ہے۔ بندے کا بار بار اللہ پر توکل کرنا اللہ کے ہاں اس کی قدر اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اسے اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ پھر اذا دعانی، جب وہ پکارے، دعانی کو عربی میں دو طرح لکھتے ہیں، دعانی اور دعانی نون کے ساتھ یا، اصل میں دعانی نون کے ساتھ یا ہی صحیح لفظ ہے، لیکن انگلش میں جیسے الفاظ کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، آئی ایم کو آئی ایم بھی لکھ لیتے ہیں، مطلب وہی رہتا ہے۔ اسی طرح دعانی کو دعانی بغیر یا کے بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب وہی رہتا ہے، لیکن قرآن کے استعمال میں ایک فرق ہے۔ قرآن میں جہاں زیادہ حرف والا لفظ آ سکتا تھا لیکن وہاں کم حرف والا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو مطلب میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ نی کا مطلب ہے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تذکرے کو چھوٹا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جواب دے چکا ہوتا ہوں، چاہے میرا بندہ مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہ ہو، چاہے وہ مجھے ہلکا سا بھی پکارے، چاہے زبان سے پکارے مگر دل میں نا امید یہ ہو کہ اللہ میری پکار کہاں سنے گا، میں بہت گناہ گار ہوں، ساری زندگی بھولا رہا، آج میرا بچہ آپریشن تھیٹر میں، مجھے مدد چاہیے، ایسی نا امید پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ چاہے کوئی ایتھیسٹ ہی ہو، کائنات کا کوئی رب نہیں، اس بات کا ہمیشہ بہت ووکل رہا ہو، کسی مشکل کے وقت دل میں کہے اگر کائنات کا کوئی رب ہے تو میری مدد کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسے کمزور ایمان کو بھی جواب دیتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مضبوط ترین اور بے لوث جواب ہے، مگر اس کے رسپانس میں ہم کتنا بے لوث ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، فل جواب دیتا ہوں، مگر جب مخلوق کی باری آئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، جیسے سورہ ملک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے بنایا، یعنی اللہ اپنے بندوں کو بہت بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی کوشش کریں، آگے بڑھیں میری پکار پر لبیک کہنے کی، at least they should try to respond۔ اس والے لفظ جو ہیں عربی میں کوشش کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے استشفا، شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مستشفا کا لفظ ہاسپٹل کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں، جیسے استکبرہ، دوسروں میں بڑائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر استقامت، قائم رہنے کی کوشش کرنا۔ استجابہ یستجیبو، جواب دینے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے وہ بھی آگے بڑھیں، میری پکار پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
اور مجھ پر بھروسہ کریں۔ جو اتنی محبت سے جواب دے، اس کے علاوہ کون ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میری طرف بڑھنا اور مجھ پر توکل رکھنا ان کے اپنے لیے بہتر ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہدایت یافتہ رہیں۔ الحمد للہ الذی یجیب عبادہ کل وقت کل آن۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔